بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، گزشتہ روز جو ایک نیا پنڈورا باکس لندن سے کھلا ہے، تسلیم حیدر شاہ جو اسپوکس پرسن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جو پنڈورا باکس نیا کھولا ہے جس میں ارشد شریف شہید کی قتل کیس کی انہوں نے بتایا، پھر انہوں نے عمران خان کے قتل کا منصوبے کا انکشاف کیا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب سا ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ یہ کھل گیا ہے یا انہوں نے خود کھولا ہے یا ان سے کھلوایا گیا ہے یا کسی نے بچنا ہے اس میں یا کسی کو بچایا جانا ہے یا یہ لانچ کیے گئے ہیں یا یہ خود آئے ہیں، تو یہ اب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان قتل میں اور ارشد شریف قتل کیس پہ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کا ہاتھ ہے۔ کہیں وہ نواز شریف مریم نواز کا بات کر رہے ہیں، کہیں شہباز شریف اور مریم نواز کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ، کیونکہ آپ کے پاس پاکستان میں اچھے کافی مضبوط ہیں، آپ مالی طور پہ بھی ویسے بھی مینول پاور بھی آپ کے پاس ہے، تو ہمیں شوٹر آپ ہمیں فراہم کریں۔ ہم وزیر آباد کے قریب جو ہے، وزیر آباد سے جو آپ کا علاقہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم اس کو عمران خان کو شوٹ کرنا ہے، تو ہمیں آپ سنائپرز دیں، شوٹرز دیں۔ تو انہوں نے اس بات پہ انکار کیا کہ میرے پاس شوٹر نہیں ہے، تو آپ خود یہ کام انجام دیں۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کو یہ کیسے علم ہوا ان چیزوں کا، انہوں نے کہا جی میں 3 میٹنگز میں ان میں شامل تھا۔ تینوں میٹنگ میں ہوا ہے کہ ارشد شریف کو مریم نواز نے اور نواز شریف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ یہ ہٹائے بغیر کام نہیں بنے گا۔ تو اس کو تو کینیا میں ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کینیا سے بھی پوچھا ہے، کینیا میں یو ای میں کوئی آپ کے ایسے ہیں جو اس کو قتل کر سکیں ارشد شریف کو۔ تو پھر انہوں نے ان کے منع کرنے پر انہوں نے کہا جی ہم نے سنائپر کا اور شوٹرز کا ہم نے کر لیا انتظام، اب آپ جو ہیں آپ وہاں پر ان کی سرپرستی کریں، جو بھی کرنا آپ کر کے دیں۔ تو انہوں نے واضح منع کیا جی میں یہ کام انجام نہیں دوں گا، نہ میرے پاس کچھ ایسے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف پاکستان میں آگے بھی ایف آئی آر درج ہیں۔ 15 مئی 2004 کو گجرات میں جو قتل ہوئے تھے، 17 قتل ہوئے تھے، اس کی بھی ایف آئی آر کا کہا جا رہا ہے کہ یہی شامل تھے اس کے اندر، تسلیم حیدر شاہ۔ تو پھر یہ لندن چلے گئے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا جی میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کا اسپوکس پرسن ہوں، تو میرے سامنے میرے ہوتے ہوئے یہ تمام میٹنگز ہوئی ہیں، میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ جب اسکاٹ لینڈ کو میں نے بتا دیا میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو جس دن گولی لگی اس دن یہ شخص کیوں نہیں منظر عام پر آیا، کیوں نہیں بتایا؟ کیا اس کو لانچ کیا گیا ہے کسی کو بچانے کے لیے، کسی بڑی شخصیت، طاقتور شخصیت کو بچانے کے لیے لانچ کیا گیا ہے؟ آیا کیونکہ یہ برطانیہ میں کیس ہے، برطانیہ میں تو کسی کی چلتی نہیں ہے، وہاں تو ان کے اپنے حکمرانوں کی نہیں چلتی، تو یہاں کے حکمرانوں کی کیسے چلے گی؟ تو کیا اس کے گلے میں پھندا ڈالنا ہے، کیا اس کو قربانی کا بکرا بنانا ہے کسی کو بچانے کے لیے؟ یہ سوالات ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا ایک انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے قتل کے لیے کہ جی انہوں نے ان سے کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ، کیونکہ عادل راجہ صاحب کا بھی آج ٹویٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بات پہ قائم ہوں، میرا جو دعویٰ تھا اس پہ قائم ہوں کہ لندن میں یہ سازش تیار کی گئی باقاعدہ طور پہ عمران خان کو قتل کرنے کی، جس کا انکشاف گزشتہ روز تسلیم حیدر شاہ نے کر دیا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ زلفی بخاری اور جو ہیں اسد کیسر اور جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بھی آپ کے ساتھ تصویریں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو ہوٹل میں ہم بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ جاتی شخصیت جس دن تو وہ ہو جاتا ہے، تو ایسا تصویر بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے کوئی تعلقات ہیں، ہاں دوستانہ تعلقات تو سب سے ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، مگر سلام دعا رہتی ہے۔ مگر یہ انہوں نے زلفی بخاری کے حوالے سے خاص طور پہ کہا ہے، کیونکہ کہ میں انجمن سادات جو ہے اس کا میں ایگزیکٹو ہوں، تو اس لحاظ سے میری، کیونکہ زلفی بخاری صاحب بھی سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے ان کے جو والد صاحب ہیں سید زلفی بخاری کے، تو ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ وہ بھی ایگزیکٹو ہیں انجمن آل سادات جو ہیں وہاں پہ یورپ کے اندر جو ہیں، تو کیونکہ 150 کنٹری میں کہ ہمارے ہیں یہ سلسلہ ہے، تو
تو اس لحاظ سے زلفی بخاری کے والد صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، زلفی بخاری سے بھی انجمن کے حوالے سے تعلقات ہیں، جو کہ ان کی آل سادات جو سادات کی جو انہوں نے بنائی ہے انجمن بنی ہوئی ہے، تو اس کے وہ ایگزیکٹو ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہمارے ان سے تعلقات ہیں۔ مگر جو عمران خان کا قتل کیس ہوا ہے، عمران خان کا جو قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، وہ ناصر بٹ تھے وہاں پر، میں خود موجود تھا، نواز شریف تھے، نواز شریف نے زور دے کے کہا ہے کہ اس کو ارشد شریف کو کہیں بھی کینیا میں اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہاں سے اس کو قتل کرواؤ، کچھ بھی کرو، اس کو قتل کرواؤ، راستے سے ہٹاؤ۔ عمران خان کو بھی راستے سے جب تک نہیں ہٹے گا اس وقت تک ہمارا راستہ وہاں کلیئر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ جو بہت بڑا ایک انکشاف ہوا ہے، اب یہ انکشاف جو ہے یہ کس طرف رخ اختیار کرتا ہے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ اس پہ نوٹس لیتی ہیں؟ کیا پاکستان عدلیہ اس کو بلائیں گی؟ انہوں نے کہا جے آئی ٹی سے ڈوگر صاحب کا کسی کا فون آیا، ان کو میں نے بتایا، تمام چیزیں ان کو بھی بتائی ہیں، ان کو بھی مکمل طور پہ انٹرویو دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو معاملات ہو رہے، کیا نواز شریف اس حد تک گر سکتے ہیں کہ وہ ایک اقتدار کی خاطر، اپنے کیسوں کی خاطر کچھ بھی، آل شریف اس حد تک گر سکتا ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان دنیا میں نام جس کو دنیا میں جانا جاتا ہے، مشہور ترین ہے، اور ایمانداری کے لحاظ سے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انتہائی ایماندار ہیں، اور اس شخص کو قتل کرنا، کیا پاکستان کی سیاست اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ کیا آل شریف نے پیسہ اس لیے لوٹا کہ جس کو چاہے قتل کر دیں؟ کیا یہ بادشاہت اپنی لانا چاہتے ہیں؟ نواز شریف کیا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف کیا چاہتے ہیں؟ مریم نواز کیا چاہتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں، تو وہ انکشافات میں مریم نواز کا بھی نام ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو واضح طور پہ کہا ہے کہ عمران خان کو قتل کر دو وزیر آباد کے راستے سے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو معلوم کیسے ہوا ہے اس چیز کا ہے کہ عمران خان کے روٹس کون سے روٹ سے یہ جائیں گے؟ انہوں نے وزیر آباد کے روٹ سے جانا تھا؟ کیا انہوں نے موٹر وے سے بھی سفر کر سکتے تھے؟ وہ اپنا لانگ مارچ شروع کرتے تھے، جی ٹی روڈ سے انہوں نے کیا؟ کیا ان کو اس چیز کا علم تھا یا ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے آ رہے ہیں؟ اور کیونکہ اس لیے وہاں پہ قتل کروانا مقصود تھا کہ گجرات کے قریب کے پنجاب گورنمنٹ پہ، تمام ملبہ پنجاب گورنمنٹ پہ گرے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا تعلق گجرات سے ہی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ کریں کہ تاکہ ان پہ تمام ملبہ اس پہ گرے، بقول تسلیم حیدر شاہ کے ان کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ ایسا جو معاملات ہیں اس پہ کوئی کیا یہ ملک کے لیے بہتر تھا یہ جو حرکت کر رہے تھے؟ کیا اس طرح کیا وہ یہ ہار مان چکے ہیں اعصابی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور سیاسی طور پہ بھی؟ آل شریف اور آل زرداری جو ہے زرداری برادری فیملی جو ہے، زرداری خاندان اور شریف خاندان، کیا یہ ہار مان چکے ہیں ہر طریقے سے عمران خان سے؟ ذہنی طور سے بھی، اعصابی طور سے بھی، سیاسی طور پہ بھی، اور ہر طریقے سے وہ ہار مان چکے ہیں۔ تو جب انسان ہار مانتا ہے تو وہ ڈو اینڈ ڈائی کی طرف آتا ہے، جب تک اس کے پاس اعصابی اعصاب مضبوط ہوتے ہیں وہ ڈو اینڈ ڈائی کی طرف نہیں آتا، وہ لڑتا رہتا ہے۔ جب وہ ہار جاتا ہے تو وہ پھر ڈو اینڈ ڈائی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو کیا یہ زرداری خاندان اور یہ شریف خاندان یہ ہار چکا ہے، اپنا اعصاب کی جنگ ہار چکا ہے؟ تمام جو ہیں فیلڈ ہیں، تمام فیلڈ پہ، تمام ہر میدان کے اندر کیا یہ شکست کھا چکے ہیں کہ وہ اس طرف آ گئے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ کیا ارشد شریف ایک صحافی ہیں، صحافی تھے ارشد شریف شہید، جن کو شہید کیا گیا کینیا کے اندر، تو کیا وہ ان سے بڑے ہو گئے تھے؟ یہ فارمر پرائم منسٹر، وہ ایک صحافی تھے اور ایماندار صحافی تھے، انہوں نے اس چیز کو برملا کہا کئی چینلز پہ، کئی چینل سے نکالا گیا، پھر ان کو چینل سے نکالا گیا، پھر گھر سے نکالا گیا، پھر ملک سے نکالا گیا، پھر ملک سے نکال کے دوسرے ملک در بدر کیا گیا، تو وہاں جا کے ان کی شہادت ہوئی۔ تو کیا اس چیز کی کیا یہ اتنے کمزور اعصاب کے ہیں کہ ایک صحافی کی جو بیان کر رہے تھے، صحافی ان کی باتیں بتا رہے تھے، جو انکشافات کر رہے تھے، وہ بھی برداشت نہیں کر پائی ہے؟ اتنے اعصاب کے کمزور ہیں۔ تو یہ اعصابی کمزوری ہے، ذہنی کمزوری ہے، اور تسلیم حیدر شاہ نے جو اس چیز کو تسلیم انکشافات کیے ہیں
اگر وہ حقائق ہیں تو پھر تو میاں صاحب وہاں پہ تو انگلینڈ میں تو رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، انگلینڈ سے نکال دیے جائیں گے، یا تو یہ عرب ملک میں جائیں گے، اگر یہ امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ لیے ان کے لیے مسئلہ پاکستانی قوم تو ان کے پیچھے لگ جائے گی کہ جن ہینڈلرز نے رجیم چینج کروائی تھی انہی کے پاس چلے گئے یہ لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح کہتے تھے کہ امریکن سازش ہے، تو سازشی کو اپنے سازشی کو پاس ہی چلے گئے۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا ایک پھندا آ گیا ان کے گلے میں، اب یہ نگلتے ہیں یا اگلتے ہیں، دونوں میں سے ایک صورت تو ہونی ہے، کیونکہ وہاں اسکاٹ لینڈ کے اندر اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ تفتیش کرے گی، پاکستانی عدلیہ کرتی نہیں کرتی، کس طرح کی کرتی وہ تو سب کو پتہ ہے، جو پاکستان میں جس طرح عدل کا انصاف ہے، جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کس کے ہاتھ میں ہیں، کس طرح ہوتی ہیں، یا تو انصاف کی توقع کوئی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں لندن میں ہے کہ وہاں پہ انصاف کی توقع کی جا سکتی، کیونکہ عمران خان بھی لندن میں ہی اپنا مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ یہ دو مقدمے ہو جائیں گے ان کے خلاف، ایک تو تسلیم حیدر شاہ کے انکشافات، اس کی تحقیقات، دوسرا عمران خان نے جو مقدمہ وہاں دائر کرنا ہے لندن میں کیا جا چکا ہے یا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو وہ ایک مقدمہ، دو چیزیں وہاں پہ ہو جائیں گی، دونوں چیزیں جو ان کے گلے کا پھندا بنے گی تو ان کے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور اس پہ قوم جو ہے اس چیز کو سننا چاہتی ہے کہ حقائق کیا ہیں اس کے اندر، آیا کہ حقائق ہیں کہ ویسے ہی اس کو لانچ کیا گیا ہے کسی کو بچانے کے لیے۔ تو یہ آنے والا وقت جو آنے والے 2-4 وقت جو ہیں دن، کیونکہ یہ اس وقت انکشاف کیا گیا ہے جس وقت آرمی چیف کی حتمی اعلان ہونے والا ہے، شاید آج ہو جائے یا کل ہو جائے، حتمی اعلان ہونے والا ہے کہ آرمی چیف کون ہوں گے۔ اینڈ ٹائم پہ اس کو مارکیٹ میں یہ لانچ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اب آرمی چیف کی تعیناتی پہ کیا اثر انداز ہوتی ہے، تسلیم حیدر شاہ کا کیا معاملہ اس پہ اثر انداز ہوتا آرمی چیف کی تعیناتی پہ یا نہیں ہوتا۔ اب یہ سوالیہ نشان ہے، ایک تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک دو دن پہلے ہی یہ کیوں اس نے انکشاف کیا ہے، کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نئے آرمی چیف کون آنے والے ہیں، کس طریقے سے آنے والے ہیں۔ جیسے آج اعتزاز اسد صاحب نے کہا ہے کہ کافی حد تک چانس ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں، ان کا ٹویٹ ہے کہ جنرل فیض حمید ہی آرمی چیف ہوں گے۔ اب تو جب اناؤنس ہوگا تو تب پتہ چلے گا، ابھی تو کیا سرائیاں ہیں، خیالات ہیں، تجزیے ہیں، تو وہ ہو رہے ہیں، ابھی تک کنفرم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عادل راجہ صاحب نے بھی اس چیز کو پکا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جو میں نے کہا تھا، جو میں نے ویلاگ بنایا تھا اس میں جو بتایا گیا تھا کہ لندن میں بھی سازش تیار ہوئی ہے، تو اس کا جو ہے واضح ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ تو ناظرین اب یہ تو وقت بتائے گا سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔